إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انا نسألك الجنة الفردوس اللهم انا نسألك الجنة الفردوس اللهم انا نسألك الجنة الفردوس اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم فقلت استغفروا ربكم اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، اپنی غلطیوں کوتاہیوں پہ شرمندہ ہو جاؤ۔ جب استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو گے، رب رحمان کا اعلان سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں معاف بھی کرنے والا ہوں اور رحم بھی کرنے والا ہوں، اور صرف معاف نہیں کروں گا، تمہارے اوپر موسلادھار بارش ہوگی، رحمتوں کی بارش ہوگی، تمہیں مال بھی ملے گا، بیٹے بھی ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بھی بنائیں گے اور تمہارے لیے نہروں جیسی نعمتیں عطا فرمائیں۔ حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بساد قابل احترام میری ماؤں، معززات، موقرات، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سید الثقلین، سرور کونین، سید ولد آدم، شفیع المذنبین، ساقی حوض کوثر، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات۔ حضرات محترم، اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ 1447 ہجری کا اللہ تعالیٰ نے چوتھا خطبہ جمعہ اپنے گھر میں بیٹھ کے قیام، رکوع، سجدہ، عبادت، قرآن، آقا کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ بخشش کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھو، یہ تاک رات گزر گئی، بڑی عظیم رات تھی، تاک رات بھی تھی اور جمعے کی رات بھی تھی۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، سعودی عرب کے نبی مفتی اعظم تھے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ مسلمانوں، اللہ کا شکر کیا کرو، اگر تاک رات بھی ہو اور جمعے کی رات بھی ہو۔ جمعے کی رات بھی بڑی برکتوں والی ہے اور تاک رات بھی بڑی عظمتوں والی ہے، اور جس کو مل جائے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ تو میری دعا ہے، میرے معتکفین دوست، آپ احباب، گھر والے، جنہوں نے یہ تاک رات 23ویں میں قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، قرآن پڑھا، ذکر و اذکار کیا، جتنی دعائیں کی ہیں اللہ قبول فرما۔ بخشش کا مہینہ ہے، اللہ کے گھر میں اس لیے آتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یہی مقصد ہے نا۔ اس لیے لفظ انسان جو ہے نا، یہ اللہ نے جو بنایا میرے لیے اور آپ کے لیے، اور بڑی عظمت والا یہ لفظ ہے۔ سورہ التین میں اللہ فرماتے ہیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ 4 قسمیں اٹھائیں رب رحمان۔ انسان جو ہے اصل میں 2 لفظوں سے بنا ہے۔ ایک لفظ ہے انس، انسان آپس میں بڑے پیار کرتے ہیں، بچے ہیں تو اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے ہیں،
بچے ہیں تو اپنے باپ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں، اے ماں باپ چلے جائیں نا، ان کے لیے صدقہ خیرات کیا کرو، ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو۔ اور اگر زندہ ہے اور قدر کرو، یہ نعمت چلی گئی دوبارہ نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ انسان انس سے محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، بیوی سے، بچوں سے، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے۔ دوسرا اس کا مادہ ہے نسیان، انسان بھول بھی جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے بھول جاتے ہیں، انبیاء بھول گئے، رسول بھول گئے، ائمہ کرام بھول گئے، اولیاء اللہ بھول گئے، صالحین بھول گئے۔ مقصد کیا ہے؟ ہماری فطرت میں، مٹی میں شامل ہے بھولنا۔ اور دوسری جانب فرمایا اگر اللہ نے شیطان کو مہلت دی ہے نا، فرمایا انسانوں اللہ نے تمہیں بھی بڑی مہلت دی ہے، اتنی بڑی مہلت۔ فرمایا شیطان رات دن لگاتا ہے، رات دن تمہیں گمراہ کرنے کے لیے، قرآن سے دور کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی محبت سے دور کرنے کے لیے، اس کی ساری پارٹی بدبختوں کی، شیاطین کی، خناس کی، خبیثوں کی، تاکہ اللہ کے بندے اللہ سے دور ہو جائیں۔ اللہ سے اس نے مہلت مانگی، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ نے فرمایا آدم کی اولاد پریشان نہ ہو جاؤ، اللہ نے اگر اس کو مہلت دی ہے، اللہ نے تمہارے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھول کے رکھا۔ اللہ، یہ ہے گناہوں سے معافی کے اللہ نے بڑے ذریعے رکھ دیے۔ اور نماز پڑھو گناہ معاف، روزے رکھو گناہ معاف، صدقہ خیرات کرو گناہ معاف، زکوٰۃ دو گناہ معاف، عمرہ کرو گناہ معاف، حج کرو اس طرح ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لے کر آئے۔ اللہ، اور آ جاؤ۔ اور حج پہ بڑے پیسے لگتے ہیں، ہر آدمی نہیں جا سکتا۔ فرمایا رمضان میں عمرے پہ چلا جا۔ اللہ اکبر، ایک عام حج ہے جو آدمی کرتا ہے لاکھوں روپیہ لگا کے، اس کی یہ بشارت نہیں۔ فرمایا اس مرد عورت کے لیے بشارت ہے جو ماہ مبارک میں عمرے کے لیے جائے۔ آقا نے فرمایا صرف حج نہیں، صرف حج نہیں، صرف حج نہیں، فرمایا اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے میرے ساتھ حج کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر شیطان کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، اور ایک طرف ہمارے رب نے نا ہمیں بھی بڑی موجیں لگائی ہیں، اور کبھی غور کر لیا کرو، اور کبھی سوچ لیا کرو، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ بڑا ہی بدبخت ہے، وہ شیطان کا چیلا ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ شرط کیا ہے؟ گناہ کو اعتراف کر لے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ فرعون نے غلطی نہ مانی، نمرود نے غلطی نہ مانی، قارون نے غلطی نہ مانی، آزر نے غلطی نہ مانی، ابو لہب نے غلطی نہ مانی، عتبہ شیبہ نے غلطی نہ مانی، ابو جہل نے غلطی نہ مانی۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے توبہ نہیں، وہ جہنم کا ایندھن بنے گے۔ آئے وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کو اللہ یہ سمجھ دے دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ یہ جو میں نے لفظ بولا ہے نا نسیان، اور غلطی بھول کے بھی ہو جاتی ہے، غلطی شیطان کی چک پہ بھی ہو جاتی ہے، غلطی انسانوں کے وسوسے شرارتوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ غیبت اور چغلی کرنے والا لڑائی کرواتا ہے، فتنہ کرواتا ہے، دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے، رشتہ داروں میں دوریاں پیدا کرتا ہے، بہن بھائیوں میں دوری پیدا کرتا ہے۔ فرمایا اس لیے اللہ نے کہا پریشان نہ ہو جائے جو میرے محبوب کے ماننے والے ہیں نا۔ اللہ نے فرمایا محبوب اعلان کر دو ما لم یغرغر، ما لم یغرغر، ما لم یغرغر۔ دیکھو رب کتنا مہربان ہے۔ فرمایا غرغر کی آواز سے پہلے پہلے جتنا مرضی پاپی ہو، سیاکار ہو، گناہگار ہو،
اللہ فرماتے ہیں تو استغفر اللہ پڑھ لے، میں سارے گناہ معاف کر دوں۔ اللہ اکبر، اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دے دیا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ میری اور آپ کی امت کی ماں حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے آقا کے پاس بیٹھی ہوئی، کیا بات ہے، میاں بیوی کا رشتہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے، لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا ایک دوسرے کا لباس ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب امی عائشہ کے پاس بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیار بھری باتیں ہو رہی ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا آقا بڑی خوشگوار باتیں کر رہے ہیں، میں نے کہا میرے سردار، میرے آقا، میرے سرتاج، دو جہانوں کی رحمت، میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ فرمایا عائشہ پوچھو، کیا سوال کرنا ہے؟ فرمایا سوال یہ ہے، اگر مجھے طاق رات مل جائے، اللہ اکبر، اور لیلۃ القدر مل جائے، لیلت مبارکہ مل جائے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہترین رات مل جائے، اور لوگ سالوں عبادت کریں، لوگ رات دن عبادت کریں، لوگ مہینوں کی عبادت کریں، لوگ چلے کاٹیں، لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جائیں، اور فرمایا محبوب سن لے، آپ کی امت کے لیے بہت بڑا انعام ہے، آپ کا امتی ایک رات عبادت کر لے 1000 مہینوں سے افضل رات ہوگی۔ اللہ، نہ یہ رات موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو ملی، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو ملی، نہ آدم کے امتیوں کو ملی، نہ داؤد علیہ السلام، نہ سلیمان علیہ السلام، نہ بڑے بڑے جلیل قدر نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ نے یہ رات نہیں عطا فرمائی۔ یہ بھی ہمارے محبوب کی شان ہے، اللہ نے رات دیا تو اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی۔ خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، خیر من الف شہر۔ آؤ، اور رب کا کلام ہے اور رب کا وعدہ ہے، رب سے زیادہ سچا وعدہ کرنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا صرف ایک رات، طاق راتیں، ایک رات کی بات ہے، اور اللہ نے تو 5 راتیں عطا فرما دی ہیں نا، اور اس میں ایک رات کا ذکر ہے، اور اتنی عظیم رات آج لوگوں نے کہیں سے کہیں ملا دیا، اور رب کا قرآن کہتا ہے یہ لیلۃ المبارکہ، یہ لیلۃ القدر کسی اور مہینے میں نہیں ہے، نہ محرم میں، نہ سفر میں، نہ ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان۔ اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے تو ماہ مبارک کو اعزاز بخشا ہے۔ اور سن لو، اور لوگوں کو مغالطہ نہ دیا کرو، اور کیوں اپنی قبر خراب کر رہے ہو، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے واضح کر دیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے لڑائی ختم کر دی، جھگڑا ختم کر دیا، اختلاف ختم کر دیا، فرمایا وہ مہینہ کوئی اور نہیں، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ روزے دارو، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، پریشان نہ ہو جاؤ، اللہ نے کل قیامت والے دن ہمارے لیے باب الریان رکھا ہے، یہ بھوک بھی مٹ جائے گی، پیاس بھی مٹ جائے گی، اللہ اکبر۔ اور وہاں جو دربان جنتی فرشتے بیٹھے ہوں گے نا، وہ آواز دیں گے، اور روزے دارو آپ بھوکے رہے اللہ کے لیے، پیاسے رہے اللہ کے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ اللہ میرے اور آپ کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ نے تیرا نام لکھ کے لسٹ مجھے بھیج دی ہے، اور میرا نام لیا جائے گا، باپ کا نام لیا جائے گا، اس لیے نام سونے سونے رکھا کرو اپنے بچوں کے۔ فرشتہ بولے گا، فرشتہ بولے گا، ہمارے ابو کا نام بھی لے گا، کہے گا فلاں فلاں کے بیٹے آ جا، اس باب الریان کی لسٹ میں اللہ نے تیرا نام لکھ کے بھیج دیا ہے، اور وہ پکارے گا جس طرح منادی دینے والا، آ جا آ جا، اس دروازے سے جنت الفردوس میں داخل ہو جا۔ دیکھو اللہ نے کتنی رحمتیں فرما دی، اس لیے فرمایا جناب عائشہ سے، فرمایا میری عائشہ، اللہ اکبر۔ اور بیوی کا نام لینا نبی کی سنت ہے، اپنے خاوند کا نام لینا چاہیے۔ یہ جو جاہلیت کی باتیں ختم ہو چکی ہیں، آج اللہ کا فضل ہے، ہماری نوجوان نسل سبحان اللہ
پڑھی لکھی ہے وہ آلے والے خط ختم ہو گئے اور ہمیں جہالیت میں ڈالنے والے چلے گئے. بہت کم لوگ تھے جنہوں نے ہمیں قرآن بتایا, بہت کم لوگ تھے جنہوں نے نبی کا سچا سچا فرمان سنایا. وہ آلے والے خط ختم ہو چکے ہیں. آج جاگ چکی ہے نئی نسل, وہ اللہ کا قرآن سننا چاہتے ہیں, نبی کا فرمان سننا چاہتے ہیں, وہ قصے کہانیاں نہیں سننا چاہتے. آؤ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں ہے, آقا نے نام لے کر پکارا. آپ بھی یا محمد کہا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس سے محبت پڑتی ہے. اس لیے میں نے بات کہی ہے, اپنے نام اچھے رکھا کرو اور قیامت والے دن جنتیوں کی لسٹ میں نام آئے تو پیارا نام آئے, اور وہ نام رکھا کرو. اس موقع پہ سب سے زیادہ جو مجھے فون آئے بے اولاد جوڑے بہت زیادہ, اے اللہ روزے کی حالت میں ہے, تیرے گھر میں کھڑے ہیں, اللہ جمعے کا مبروک دن ہے, اللہ بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما, اللہ بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت عطا. اللہ آپ سے بڑا سبب پیدا کرنے والا کوئی نہیں, تو اللہ تو نے بابا ابراہیم کو بڑھاپے میں بیٹے ایک نہیں دو عطا فرمائے, جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب اسحاق علیہ السلام. اللہ یہ جوڑے آج تیرے گھر میں آ گئے, جو نہیں آئے انہوں نے فون کیا, اللہ بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما. کئی بہنوں نے فون کیا, حافظ صاحب دعا کیجئے اللہ ہمیں ویر کی نعمت عطا فرمائے. دیکھو بہنا کتنا دل میں تڑپ رکھتی ہیں کہ اللہ ہمیں بھائی دے. اور بھائیو آپ بھی بہنوں کا خیال رکھا کرو نا. دیکھو ابھی تم آئے نہیں دنیا میں, اگر بہن آ گئی ہے تو وہ بھائی کے لیے دعا کر رہی ہے, اللہ مجھے بھائی عطا فرما. وہ مسجدوں میں پرچی بھیج رہی ہے اور فون پہ بات کر رہی ہے, تو بھائیوں کو بھی چاہیے نا اپنی بہنوں سے پیار کیا کرو, ان کا حق نہ مارا کرو. اور روزے قبول کروانے نے نا, اور زکوٰۃ صدقہ آگے فطرہ نہ آ رہا ہے اور قبول کروانا ہے نا, تو ان کا حق دے دو. دبا کے بیٹھے ہو کام نہیں آئے گا, اور کوئی کام نہیں آئے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سارے ادھر رہ جائیں گے, سب کچھ ادھر رہے گا, صرف ناک ساتھ جائے گا تو نیک اعمال جائیں گے. تو جناب عائشہ فرمانے لگی, آقا مجھے تاک رات مل جائے, تاک رات مل جائے, تاک رات مل جائے, لیلۃ القدر مل جائے, خیر من الف شہر مل جائے, تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں. حالانکہ عائشہ کے ہاں اولاد نہیں, کئی دن فاقے بھی ہوتے ہیں, رزق بھی کم ہے, لیکن کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرمایا عائشہ اولاد مانگ لے, رزق مانگ لے. پتا چلا دعاؤں کی بادشاہ دعا کون سی ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. فرمایا اللہ معاف کرنے والے ہیں, معافی کو پسند کرتے ہیں. انشاءاللہ جب یہ دعا پڑھو گے, کیونکہ آقا نے اپنی اہلیہ محترمہ کو سکھلائی, امت تک پہنچ گئی, آج جو پڑھے گا انشاءاللہ اللہ دعا قبول فرمائیں گے. کیونکہ یہ وہ پیارے پیارے الفاظ ہیں جو آقا کی زبان مصطفیٰ سے آئے ہیں, اور کلام رب کی ہے, زبان مصطفیٰ کی ہے. اس لیے اگر شیطان کو مہلت دی ہے نا, اللہ نے ہمارے لیے فرمایا نماز پڑھی گناہ معاف. جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, ان الحسنات یذہبن السیئات, ان الحسنات یذہبن السیئات. فرمایا نیکیاں کرنا تمہارا کام ہے, گناہ معاف کرنا میرا کام ہے. یہ رب کا اعلان ہے. ایک آدمی آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. اللہ اکبر, جہاں مسجد خورشید میں بیٹھے ہو نا, اللہ آپ کو مسجد نبوی میں بھی جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آدمی آیا, جن کو گناہ پہ شرمندگی ہو, جو گناہ کو گناہ سمجھتے, غلطی کو غلطی سمجھے. انسان ہے, بھول جاتا ہے اور غلطی ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے, لیکن کرنا کیا ہے, شرمندگی ہو, اعتراف ہو. کہتے ہیں وہ آ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اللہ اکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تشہد کی حالت. اور ماں باپ کے سامنے نا ادب سے بیٹھا کرو, بڑے کے سامنے ادب سے بیٹھا کرو, یہ ہمارے دین نے سکھایا ہے. اور نظر جھکا کے بات کیا کرو, اور ماں باپ کو گھور کے نہ دیکھا کرو, یہ آنکھیں تباہ ہو جائیں گی اور جہنم اور دوزخ میں جائیں گی.
جو اپنی جنم دینے والی ماں کو دیکھتا ہے، جو اپنے باپ کو گھور کے دیکھتا ہے، اور کئی ایسے ساڑھے پیو نے ساڑھے واسطے کیتا کیے، اور اللہ کے بندے جو کچھ اس نے کیا تو کر ہی نہیں سکتا۔ جوانی قربان، مال قربان، ہر چیز قربان، اور دفتروں میں چڑکے کھا رہے تمہاری خاطر، مزدوری کر رہے تمہاری خاطر، فیکٹری میں مالک کی چڑکے کھا رہے تمہاری خاطر، اور گرمیوں میں محنت کر رہے تمہاری خاطر، تکلیفیں برداشت کر رہے تمہاری خاطر، اور بیماری برداشت کر رہے تمہاری خاطر، پاؤں پہ جوتا ٹوٹا ہوا ہے تمہاری خاطر، کپڑے پھٹے ہوئے تمہاری خاطر، کہ میری اولاد کو سکھ مل جائے، میری اولاد کو سکھ مل جائے۔ کہتے ہیں ادب سے آ کے بیٹھ گیا، سر جھکا کے بیٹھ گیا، آقا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں آتا ہے آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا گناہ ہوا، کیا غلطی ہوئی؟ گناہ پہ پردہ ڈالنا بھی آقا کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا وتقبل۔ ہوں کچھ بھی نہ ویکھیا ہوئے، ایویں ساڑیاں زباناں چل دیا رہی ہیں۔ اور بچ جاؤ، اور کسی کے آپ پہ پردہ ڈالو گے اور کل قیامت والے دن اللہ مجھے اور آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ جو بندہ لوگوں کے آنکھوں پہ پردہ ڈالتا ہے نا، قیامت والے دن فرشتے اس کا نامہ کھولنے لگیں گے۔ اللہ فرمائے گا نا 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 مت کھولنا۔ فرشتے کہیں گے اللہ کیوں نہیں کھولنا، سب کے کھاتے کھل رہے ہیں، اس کا کیوں؟ فرمایا نا، اے میرا بندہ بہت اچھا ہے، اس نے لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالا، آج میں نے بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ آؤ، یہ ہے جنتیوں کی نشانیاں، یہ ہے جنتیوں کی نشانیاں، اس پہ عمل کرو گے کامیابی کامرانی مل جائے گی۔ وہ کہہ رہے آقا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے سزا دیجیے، میرے اوپر کوئی حد لاگو کیجیے۔ آپ خاموش، پھر کہا پھر کہا پھر کہا پھر کہا۔ اللہ اکبر۔ جناب بلال اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مؤذن رسول، انہوں نے اذان کہنی شروع کر دی۔ آپ بھی اٹھے، صحابہ بھی اٹھے، وہ بھی اٹھا، وضو کیا، وضو کر کے آگے نماز پڑھی، سلام پھیرا، پھر آ گیا۔ اور جس کو قبر کے عذاب کی فکر ہو نا، آخرت کی فکر ہو، وہ پل پل پہ تڑپتا ہے، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا تو کوئی نہیں نا، اللہ کے بعد مقام ہے تو مقام مصطفیٰ ہے۔ آپ ایک دن میں 70 مرتبہ، ایک حدیث میں آتا ہے ایک دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ وہ اللہ کے بندوں، ہم تو ہے گناہ گار، ہمیں تو بڑے استغفار کی ضرورت ہے، اور اس لیے رات دن اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ وہ پھر کہنے لگا آقا میرے اوپر حد جاری فرما دیجئے، میں دنیا کی سزا سہ لوں گا، قبر کے عذاب بڑے سخت ہے، آخرت کے سزا بڑے سخت ہے، آقا میرے اوپر حد۔ آپ نے کیا پوچھا؟ آگے نے وہ آیت ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا میرے سے ابھی وضو کیا؟ ہاں آقا میں نے وضو کیا۔ میرے سے ابھی نماز پڑھی؟ ہاں آقا نماز پڑھی۔ فرمایا جب تو نے وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ یہ ہے گناہوں سے معافی۔ اور غلطی ہو جائے اللہ کے گھر میں آ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ وہ مشہور و معروف حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سنائی۔ کیا سنایا؟ فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 100۔ آقا نے فرمایا 99 جب اس نے مار لیے نا، اس کے دل میں، ہمارے دل کے اندر اللہ نے ایک مفتی رکھا ہے، اس لیے گناہ کی تعریف یہ ہے ما ہاک فی صدری کا، جو تیرے سینے میں کھٹکا پیدا کرے اور تجھے ڈر ہو لوگوں کو پتہ نہ چلے، سمجھ لو یہ گناہ کا کام۔ یہ ہے گناہ کی تعریف۔ ذنب اسم، 2 لفظ آتے ہیں، ذنب کا معنی بھی گناہ ہے، اسم کا معنی بھی گناہ ہے۔ فرمایا ما ہاک فی صدری کا، جو تیرے سینے میں کھٹکا پیدا کر، نہ اے کام نہ کرنا، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، سمجھ لے یہ گناہ کا کام ہے۔ فرمایا جو سینے میں کھٹکا پیدا کرے اس گناہ سے باز آ جائے۔ اللہ اکبر، تیرے سینے میں کھٹکا پیدا ہو چکا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ بیان سنا رہے ہیں
صحابہ بڑے خشوع خضوع نہ سن رہے ہیں اور اتنے پیارے سامعین ہوں، اللہ اکبر، اور خطیب بھی پوری کائنات کا خطیب ہو، اعلیٰ اور عرفہ ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اس نے 99 جب مار دیے نا، اس کے دل میں کھٹکا پیدا، یار میں نے تو بڑا ظلم کیا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ایک کم 100۔ وہ کسی کے پاس چلا گیا، کوئی صاحب کتاب علم جاننے والا تھا، پادری یا پوپ، کہنے لگا بھائی مجھ سے اتنے توبہ 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 توبہ، تو تو بڑا گندا آدمی، تو تو بڑا ناپاک آدمی ہے، اوے تو تو قاتل اور ظالمہ، دفع جا۔ اس نے چڑکنا شروع کر دی، تیرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر جتنے 99 ہوتے 100، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے 100 آدمیوں کا قاتل، میاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام 100 مار کے بھی نا اس کے دل میں سکون نہ آیا، اندر تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کا ڈر ہے نا، اب مرنا ہے۔ اور یہ میت سامنے رکھ کے جب ہم جنازہ پڑھتے کبھی سوچا کرو نا، میری اور آپ کی باری آنی ہے، آنی ہے یا نہیں ہے؟ اپنے ہاتھوں سے والدین کو دفنایا، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو دفنایا، تو کیا ہم نے ہمیشہ رہنا ہے؟ ہم نے بھی جانا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، اس اعلان سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ نے بخشش کا مہینہ، ابھی دن باقی ہے، طاق راتیں باقی ہے، ابھی 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے۔ سچے دل سے جو گناہ کر رہے ہو اپنے رب سے معافی مانگ لے، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ 100 آدمی پھر بھی تکلیف ہو رہی ہے، ماہا کفی صدری کا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا ہے نا، اس کا بات سچی ہے نا۔ کہنے لگا، وہ اس سے پوچھتا، اس کے نے کہا بھائی فلاں علاقے میں کوئی ایک آدمی ہے، وہ تورات و انجیل کا بڑا ماہر ہے، اس کے پاس جا، شاید کوئی راہ دکھا دے۔ اس کے پاس گئے، اس لیے کہتے ہیں نا، اور مسئلے کا پتہ نہ آنا اور مفتی نہ بن جایا کرو، چپ رہا کرو۔ یہ بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ بات کا علم نہیں ہوتا، اپنی طرف سے جواب دینا شروع کر جاتے، حالانکہ یہ بات حدیث میں آتی ہے، سارے سن لو، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ فرمایا جو میرا نام مبارک لے کر جھوٹی بات کرے اس کا ٹھکانہ جہنم اور دوزخ ہے۔ آپ اندازہ، آج ہم نے معمولی، اور یہ جو میرے بچے بیٹھے ہیں نا، فیس بک، انسٹاگرام، سوشل میڈیا، اور سنی سنائی بات آگے مت پھیلایا کرو، پہلے تحقیق کر لو، بات واقعی اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور بدبخت موجود ہے ہمارے پاکستان میں اور دنیا میں، جو نبی کے منکر ہیں وہ بات منقول کر کے آگے بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی کا حوالہ لکھ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا صاحب یہ حدیث نسائی میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مسلم میں ہے، بخاری میں ہے۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو ہے ہی نہیں، کہنے لگا وہاں لکھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو دین سے دور کرنا، کہ جب اللہ کے نبی کا نام آئے گا کہے گا اللہ اکبر، یہ تو حدیث پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اس بات کی بڑی احتیاط ہے، من کذب علی متعمدا، جان بوجھ کر آپ کا نام لے کر کوئی حدیث، کوئی بات کرے، یہ تو حدیث ہے ہی نہیں، کوئی روایت کرے، اس کی پہلے تحقیق کیا کرو۔ اب وہ آدمی عالم تھا، تورات انجیل کا ماہر تھا، اس کے پاس چلا گیا، بھائی میں بہت شرمندہ ہوں، مجھ سے یہ کبیرہ گناہ ہو چکا ہے۔ کون سا گناہ؟ میں نے 100 آدمی قتل کر دیا۔ کہنے لگا پریشانی کس بات کی ہے؟ اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے، برائی کا راستہ چھوڑ دے، بروں کی سوسائٹی چھوڑ دے، بری بستی چھوڑ دے، برا علاقہ چھوڑ دے، اچھے لوگوں میں چلا جا، سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ، وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا واقعی آپ نے تو مجھے رحمت کی امید دلائی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کیا کر، اور تو ہے ہی گندا، تو ہے ہی پلیت، تو ہے ہی گنہگار۔ نہیں، اس کو اللہ کی طرف بلاؤ، اس کو سینے سے لگاؤ، اس سے پیار کرو، اس کو قرآن سناؤ، اس کو اللہ کے نبی کا فرمان سناؤ، انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اللہ فرماتے ہیں میں قرآن پہاڑ پہ نازل کرتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور ہم تو گوشت پوست کے ہیں، مٹی کے بنے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اور قرآن اثر کرتا ہے اور کرے گا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں آقا نے فرمایا
جناب محمد رسول اللہ سے اس نے اپنی بستی کو چھوڑ دیا، کہنے لگے فلاں بستی میں چلا جا، فلانا محلہ بہت اچھا ہے، کہتے ہیں وہ آدمی اس کی طرف چل۔ اب اللہ کا فیصلہ سن لو، توبہ اس نے کر لی، ارادہ کر لیا، رستہ چھوڑ دیا، برے یار چھوڑ دے، بستی چھوڑ دی، نیکوں کی طرف جا رہا ہے، ابھی پہنچا نہیں، اللہ نے فرمایا ملک الموت ادھر آؤ۔ جی اللہ جی، وہ بندہ جا رہا ہے، اس کو اس جگہ پہ جا کے اس کی جان قبض کر لو۔ اب ملک الموت اپنی جماعت لے کر آ گیا، اس میں وہ فرشتے ہیں جو گناہ گاروں کی جان قبض کرتے ہیں، اور وہ فرشتے ہیں جو نیکوں کی جان قبض کرتے ہیں۔ اور اس لیے قرآن کی آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ میری اور آپ کی موت کا جب وقت آئے نا تو ملک الموت کی ٹیم نا یہ آیتیں، یہ خوشخبری پڑھتے ہیں اللہ کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اللہ کی طرف چلی جا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کی جان قبض کرنی، وہ کہنے لگے ہمارا ہے، وہ کہنے لگے ہمارا ہے، وہ کہنے لگے ہمارا ہے، رب العالمین تو سب جانتے ہیں نا۔ اب وہ جب زمین پہ گر رہا ہے، جب تک اس کی جان کا عمل جاری ہے، روح پرواز کر رہی ہے، اس لیے آتا ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دین مصطفیٰ میں ہے، روح جب پرواز ہوتی ہے نا پاؤں کے انگوٹھے سے شروع ہوتی ہے، امر ربی جس کا نام ہے، یسألونک عن الروح، یہ میرے اندر آپ کے اندر اللہ کا حکم ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں، اور جب تک یہ موجود ہے ہم حرکت بھی کرتے ہیں، بولتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم واپس جانے کا ٹائم آ جائے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے قدموں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے، آہستہ 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 آہستہ، اور آخر میں آنکھوں کے یہ سوراخ ہے نا اس سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ اور اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی میت کے پاس بیٹھا ہو جس وقت پرواز کرتی ہے تو روح جب جاتی ہے نا آسمان کی طرف، علیین یا سجین، دعا کرو اللہ میری اور آپ کی روح علیین کی طرف لے کر جائے۔ کہتے ہیں جب روح جاتی ہے نا وہ آدمی ایسے پیچھے دیکھتا ہے، آپ دیکھیں گے اس کا جو آنکھوں کے ڈھیلے ہیں نا وہ اوپر کی جانب ہوتے ہیں، اور آقا نے فرمایا فوراً اس کی آنکھیں بند کر دیں۔ اور جو دوست نہیں کرتے، آپ دیکھیں کئی میت مردے جو ہیں ان کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا؟ ایک تو اتفاق ہے کوئی پاس نہیں ہے، یا کوئی پاس بیٹھے اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، اس لیے حکم یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں اس کو بند کر دیا جائے تاکہ جس حالت میں ہے وہ دوبارہ اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، کیونکہ بعد میں ایک وقت ہوتا ہے ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں کہ وہ دوبارہ پھر جسم کی حرکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو ہے نا تڑپ رہا ہے، روح پرواز کر رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ فرمایا، اللہ نے فرمایا جگہ کو پیمائش کر لو۔ کہتے ہیں جہاں اس کا عمل شروع ہوا وہ بستیوں کے درمیان تھی، جہاں وہ کسیٹ کے تھوڑا سا آگے گیا وہ نیک بستیوں کی طرف تھا۔ اللہ نے اعلان فرمایا فرشتوں یہ میری جنت کا مہمان ہے، اللہ، اور میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دی۔ اس لیے گناہ سے ہو جاتا ہے، انسان ہے، میں نے کہا نا بھول کے بھی ہو جاتا ہے ارادے سے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو اگر غلطی ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، روزے رکھے، نماز پڑھے، صدقہ خیرات کرے، زکوٰۃ کرے، ایصال ثواب کے اعمال کرے اور ذکر و اذکار کرے، اور سب سے بڑی بات استغفر اللہ پڑھے۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے، انسان استغفار بھی کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس لیے میرے دوستوں، بھائیوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ نے بڑا سنہری موقع دیا ہے ہمیں اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے۔ یہ بخشش کا مہینہ ہے 1448 ہجری کا جو رمضان آئے، مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کس کی زندگی میں آنا ہے یا نہیں آنا۔ اب ابھی وہ میں نے کہا 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے، اور رو رو کے یہ جو آنسو ہے نا اپنے گناہ یاد کر کے رویا کرو۔ یہ جو آنسو ہے نا جب گریں گے اللہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ اس سے بجھ جائے گی۔ اللہ، استغفار کرنے سے ملے گا کیا؟ یہ جو میں نے آیات قرآنی پڑھی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا
فرمایا استغفار کرنا تمہارا کام ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، رحمت کی برکھا نازل ہوگی، اللہ مال دیں گے، اللہ اولاد دیں گے، اللہ باغات دیں گے، اللہ نہریں دیں گے. لو دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے بچوں کو، شاگردوں کو پڑھا رہے تھے. ایک آدمی آیا، استاد محترم امام صاحب ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، ہمیں کوئی وظیفہ بتاؤ. امام صاحب فرمانے لگے جاؤ سارے قبیلے والے نا اللہ کے حضور استغفار کرو. چلا گیا. پھر ایک اور آیا، بھوک بڑی لگی، قحط پڑ گیا، مال نہیں، فرمایا جاؤ جا کے استغفار کرو. اولاد نہیں، فرمایا استغفار. اچھا امام صاحب جو بھی آئے استغفار 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 استغفار. شاگرد کہنے لگے استاد محترم امام صاحب ہر ایک کو ایک ہی وظیفہ. کہنے لگے قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ نے سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کی قوم کو یہ وظیفہ عطا فرمایا، اور اتنا پیارا وظیفہ اللہ نے قرآن بنا کے اپنے محبوب پہ نازل فرما دیا. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ساتھ قبولیت کے لیے وہ بھی میں پرزا، وہ چابی کون سی ہے؟ وہ ہے درود ابراہیمی. کیونکہ جو بھی دعا کرنی ہے نا، اگر درود نہیں پڑھو گے دعا قبول نہیں ہوگی. اس لیے جب بھی دعا کرو یا پہلے درود پڑھ لو یا بعد میں درود پڑھ لو یا ساتھ درود پڑھ لو، انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوگی. تو اس لیے بخشش کا مہینہ ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے بچوں کو بھی سبق یاد کراؤ. بیٹا پڑھو استغفر اللہ، بیٹا پڑھو استغفر اللہ، بیٹا پڑھو استغفر اللہ. میاں بیوی بیٹھے ہیں، مجلس سے اٹھے ہیں، بات کر کے کھانا کھا کے استغفر اللہ پڑھو. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ مجلس کے کفارے کی دعا کیوں ہے؟ اس میں بھی استغفار ہے. تو اس لیے میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اللہ نے موقع دیا ہے استغفار کرنے کا، اپنے گناہوں کی معافی کا. تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ سے سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا، نا امید نہیں ہونا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر کوئی آدمی ملے، کوئی ایسا بندہ ملے جو کہ مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، اسے سمجھاؤ بھائی نہیں، اللہ نے غر غر، جو میں نے حدیث پڑھی کہ کب تک توبہ کا دروازہ، ما لم یغرغر. دیکھو اپنے پیارے آپ کے ہاتھوں میں جاتے ہیں تو جس وقت جان جا رہی ہوتی ہے نا تو اس کو شہد ڈالتا ہے، کوئی پانی ڈالتا ہے، کوئی زمزم ڈالتا ہے، کوئی دودھ کا چمچہ ڈالتا ہے کہ چلو اس کی سانس بحال ہو جائے. لیکن کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے، وہ خوراک کی نالی بند ہو جاتی ہے، سانس چل رہی ہوتی ہے نا، تو جو چیز ہم ڈالتے ہیں نا وہ سانس اور چیز میں وہ غرغرہ پیدا ہوتا ہے، غر غر کی آواز آتی ہے. دیکھا آپ نے جب انسان کے موت کا وقت آتا ہے، جو چیز کھلاتے پلاتے ہیں وہ اندر تو جاتی نہیں، تو آواز آتی ہے. تو اس حدیث میں بھی آقا نے یہی فرمایا مالم یغرغر، اس غرغر کی آواز سے پہلے پہلے جتنا بڑا پاپی سیاکار ہے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. سپیکر یار رجحان چھپا دے جدو مجمع بہت کام کا مسئلہ لگو عید آ رہی یہ بدل دیا کنا مسئلہ ہے آ بھی شہید ہوئی نا. ڈاکٹر صاحب کتنے ہے کدھر طرح سے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ کچھ مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ وتر کے بعد نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مصطفیٰ ہے کہ رات کی آخری نماز آخری عبادت وتر ہے. وتر کے بعد جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف 2 رکعت پڑھنے کی روایت ملتی ہے آقا سے کہ آپ وتروں کے بعد بیٹھ کے 2 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے. دوسری حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان، آج کل تو رمضان ہے نا جس کا ہم قیام اللیل ہے اور جس کا آج کل ہم نے نام تراویح رکھا ہوا، حدیث میں نہیں آتا. آپ نے فرمایا کہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ، آپ رات کی عبادت جو ہے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت ہوتی تھی عشاء کی نماز کے علاوہ. تو اس لیے سنت طریقہ افضل تو یہی ہے. اگر آپ نے پڑھنا ہے جس طرح ائمہ کرام بعض کہتے ہیں 20 پڑھ لو، بعض کہتے ہیں 36 پڑھ لو، بعض نے 45 لکھا ہے، وہ نوافل ہے لیکن افضل جو سنت طریقہ ہے وہ 11 رکھتے ہیں. اگر آپ نے وہ نوافل پڑھنے ہیں جس طرح ائمہ کرام نے لکھا ہے تو پھر وتر جو ہے وہ مؤخر کر دیں، وتر آخر میں پڑھے تاکہ وہ اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے کہ رات کی آخری عبادت جو ہے وہ وتر ہے. اس لیے جس دوستوں نے نوافل پڑھنے ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ افضل جو طریقہ ہے وہ 11 رکھتے ہیں. آپ ایسے کیا کریں، عشاء کے بعد 2 پڑھ لیں، پھر تھوڑی دیر بعد 2 پڑھ لیں، پھر تھوڑی دیر بعد 2 پڑھ لیں، ساری رات عبادت میں ہو گئی. اور آخر میں 3 وتر پڑھ لیے، 11 رکعتیں پوری ہو گئی. اگر زیادہ پڑھنا ہے تو پھر وتر آخر میں رکھے. اگر اس نے زیادہ نوافل پڑھنے ہیں جو ائمہ کرام کے فتویٰ جات ہیں 20 کا ہے، 36 کا ہے یا 45، پھر وتر جو ہے وہ آخر میں چلا جائے تاکہ وتر سے بعد جو ہے آقا سے سوائے 2 رکعتوں کی کوئی ثبوت نہیں ملتا. نیک رشتوں کے لیے جن بچے بچیاں جوان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی یہ پریشانی دور فرمائے، بیٹوں اور بیٹیوں کے اللہ صالح رشتے عطا فرمائے. ہمارے اس مسجد کے نمازی تھے محترم حاجی شیخ ندیم اکرام صاحب صدیق ہسپتال میں داخل ہیں، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ہمارے حاجی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. دوسرا میرے بابا کے دوست جو ہیں وہ ان کی اولاد ماشاءاللہ ان کے بیٹے بومی بٹ صاحب ماشاءاللہ معتکف ہیں، اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے بھائی کا یہ اعتکاف قبول فرمائے. بھائی عمران خالد جو ہمارے ماشاءاللہ MP بھی ہیں بومی بٹ، ان کے والدین کے لیے بخشش کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی بخشش فرمائے اور جس قبر میں لیٹے ہیں اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. میرے آپ کے جن کے بھی والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ سب کی قبروں کو جو ہے جنت کا باغ اور باغیچہ بنا دے. اور یہ دعا کیا کرو، یاد کر لو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، انہوں نے ہمیں پالا اور پوسا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کی بخشش فرما. میاں زبیر صاحب کی والدہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جامعہ مسجد خورشید میں انشاءاللہ الرحمن عید الفطر کی نماز عید کے دن جمعے کا بھی ہو سکتا ہے، ہفتے کا دن بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے علم ہے. تو انشاءاللہ عید الفطر کی نماز انشاءاللہ الرحمن 6:45 یعنی 6:45 بجے جیسے آپ کو پتہ ہے شروع سے الحمدللہ محترم حاجی عبدالوہی صاحب اللہ ان کو سلامتی دے، ان کا سایہ قائم رکھے. ٹائم کی بڑی پابندی ہے، ادھر ٹائم ہو اب سب جلدی کرو، یعنی آپ دوست بھی ٹائم کی پابندی کیا کریں. پھر بعض دوست کہتے ہیں جی ہم رہ گئے تھے، کوشش کیا کرو وقت سے پہلے اللہ کے گھر میں آؤ اور عید کی نماز ادا کرو. 6:45 کھجورا بھی ایسا کہتے ہیں یہاں آ کے کھاؤ ماشاءاللہ. بھائی مدثر کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حج بارہ اللہ تعالیٰ سب کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. عثمان کے کاروبار میں اللہ برکت فرمائے. حافظ عبدالرحمان کے نانا نانی اور دادی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. ڈاکٹر سیام اللہ ان کو صحت دے. حافظ عبدالعدی
کے والدین اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. حافظ ابو بکر کے دادا دادی اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بھائی محسن کے والدین اللہ ان کو صحت دے. شیخ ارسان کے ماموں اللہ ان کو صحت دے. شیخ زین کی بانجی اللہ ان کو صحت دے. بھائی عثمان کی اہلیہ اللہ ان کو صحت دے. شیخ اعزاز ان کی اہلیہ اللہ ان کو صحت دے. شیخ ندیم ان کی اہلیہ اللہ ان کو صحت دے. حافظ شہزاد اللہ ان کو صحت دے. ڈاکٹر نصر اللہ ان کو صحت دے. اویس بٹ اللہ ان کو صحت دے. یہ ایک بھائی اس کے والد بہنیں اللہ ان کی بخشش فرمائے. اور یہ ایک بھائی ہے اس کا بیٹا شدید بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جتنے ہمارے پیارے اللہ آپ کے پاس چلے گئے اللہ سب کی بخشش فرما. اور جو میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے ہیں، بعض دو جوڑوں کے فون آئے لڑائی جھگڑے، اور رمضان کے مہینے میں تو شیطان باندھ گیا، پتہ نہیں کیوں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. لگتا ہے انسانی شیطان تو موجود ہے نا جو میاں بیوی کو لڑاتا ہے. اللہ میاں بیوی کے دل میں الفت و محبت پیدا فرما. اور جو بے اولاد جوڑے اللہ ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما. جو رزق کے مسئلے میں پریشان اللہ رزق کثیر عطا فرما. جو کرائے کے مکان پہ اللہ اتنی تیری وسیع زمین ارض اللہ واسعہ، اللہ کرائے کے مکانوں کو بھی ذاتی مکان عطا فرما. ان کی یہ ماہانہ جو پریشانی ہے نا اللہ کو سبب پیدا فرما، وہ ماہانہ پریشانی اللہ دور فرما دے. اور دوسرا اپنی ماں وطن کے لیے بھی دعا کر لیا کرو. وطن عزیز وطن پاکستان یہ میری ماں اور آپ کی بھی ماں ہے. یہ گلستان باغ ہے. اگر یہ باغ ہے تمہارے دفتر فیکٹریاں گھر ہیں، اللہ اس باغ کو تا قیامت ہرا بھرا رکھے. اللہ اس کے جھنڈے کو ہمیشہ بلند رکھ، اس کے نام کو ہمیشہ سب سے بلند رکھ. اللہ یہ تیری توفیق سے ایٹمی طاقت ہے، اللہ اس کو ایٹمی طاقت جیسی عزت بھی عطا فرما. اے اللہ ہمارے جس وقت محافظ ہیں میرے بھائی محترم حافظ عاصم منیر صاحب حافظ اللہ چیف آف آرمی اسٹاف، ان کی قیادت میں ماشاءاللہ فوج میں ایک نیا فلفلہ و جذبہ ہے. جس طرح ہم نے انڈیا کو پھینٹی لگائی ہے، اب بھی وہ داغ میں بیٹھا ہوا ہے. اسرائیل پروپوگنڈا کر رہا ہے. انشاءاللہ اللہ جو اسلام کے دشمن پاکستان کے دشمن اللہ ابھی سار اٹھائے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. دنیا کے اندر اسرائیل یہودی حنوت کافر اللہ انہوں نے کٹ کیا ہوا ہے. اللہ تیرا وعدہ ہے نا ان تنصر اللہ ینصرکم، جو اللہ کی مدد کرے اللہ آپ ان کی مدد کرتے ہو. اللہ جو تیرا نام لیتے ہیں، تیرے محبوب کا نام لیتے ہیں، تیری یاد سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی غیبی مدد فرما. اللہ ہم سب کی جان مال عزت کی حفاظت فرما. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک اگر اللہ نے موقع دیا، رحمت دی، توفیق دی، فضل، رمضان کا جمعہ بڑی فضیلت والا ہے. بعض دوست کہتے ہیں حافظ صاحب دعا کرو جمعے والے دن عید نہ ہے. کیوں نہ ہے؟ اے جی دو خطبے بڑے بھارے ہوتے ہیں. لو اوے اللہ کے بندے شکر کرو، اگر جمعے کا دن آ جائے عید کا تو ماشاءاللہ پھر تو اللہ کی رحمتیں ہوگی. دو خطبے جمعے کے ہو جائیں گے، ایک خطبہ جو ہے تو عید کا ہو جائے گا. موجہ ہی موجہ ماشاءاللہ. اوے خوش ہوا کرو، دنوں کا بادشاہ دن کون سا ہے؟ اور جمعے کا. تو اگر ساتھ عید آ جائے پھر تو ڈبل بادشاہی ہے. تو اس لیے خوش ہویا کرو. بارک جو بھی اللہ فیصلہ کرے ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں. آنا راضی آنا ربی. تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک. دوسرا فطرانے کا مسئلہ تو ایک ساتھ ہی اس میں آتا ہے. ایک ٹوپا وہ تقریباً 2.5 کلو کا وزن بنتا ہے. تو جتنا آپ کھاتے پیتے ہو گھر میں اپنے بال بچے کو کھلاتے ہو نا، اس حساب سے آپ فطرانہ دے دو. گھر میں جتنے افراد ہیں عید کی نماز سے پہلے آپ جو ہے فطرانہ ادا کر دیں. چھوٹا بچہ ہی اگر عید کی نماز سے پہلے بچہ پیدا ہو اس کا بھی فطرانہ ہے. آپ اپنا سارے چیزوں کا فطرانہ گن لیں. کم از کم جو ہے نا 400 سے 500 تک روپیہ بنتا ہے ماڑے لوگوں کا، تنہا دار لوگوں کا، جو ماشاءاللہ 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 اللہ میرے بھائیوں کا اور عطا فرمائے اور رزق دے. 2700 کا گوشت ملتا ہے چھوٹا، 2700 کا 2800 کا ملتا ہے. چلو میں نے تو 2700 ہی سنا تھا. 2700 کا 2800 کا. اور ماشاءاللہ فروٹ روز تو ان کو چاہیے وہ زیادہ فطرانہ نکال لیں. وہ 1000 روپے ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جتنے گھر میں افراد ہیں نا وہ 1000 روپے کے حساب سے فطرانہ نکال دیں. اور جو دوسرے جو احباب ہیں 400 یا 500 روپیہ تقریباً بنتا ہے. ہاں ایک اور چیز آ گئی، فدیہ. جو بزرگ روزہ نہیں رکھ رہے، بیمار روزہ نہیں رکھتے، مستقل بیمار ہے، ان کا فدیہ آدھا سا. حدیث میں آتا ہے نا
فطرانہ ایک سا، ایک ٹوپا جو 2.5 کلو کے، اور آدھا سا فرمایا وہ ہے 125 گرام، یہی بنتا ہے 1.25 کلو، تو اس کا حساب بنتا ہے وہ 250 روپیہ روز کے لگا لے، جو ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے تو روز کے 500 روپیہ لگا لے، تو اس حساب سے 3 روزوں کا وہ فدیہ ادا کر دے تو اللہ کے حضور دعا ہے اللہ فطرانہ ادا کرنے کی بھی توفیق دے، اگر کوئی بیمار ہے تو فدیہ ادا کرنے کے بھی توفیق دے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو نا، کھلا کام کیا کرو، اللہ نے بغیر حساب کے دیا ہے، اللہ نے کوئی کاؤنٹی کر کے نہیں دیا، یرزق من یشاء بغیر حساب، اور زیادہ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، تو اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس سلیم رو صاحب کا انشاءاللہ درس قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعظم واجل واتم واعظم اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ الله سمع الله لمن حمده۔ الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله.